बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आज चीमा के केस पर आज समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब रावलपिंडी में, और बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की जाती उम्रा अराजी केस में। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी। मरीम नवाज़ वहाँ पर अपने वकला के और कायदीन के हमरा पेश हुई हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, अहद चीमा जो कि साबिक डीजी हैं एलडीए के, और वो शहबाज शरीफ उनको राइट हैंड समझा जाता है, और वो शहबाज शरीफ की इमा पर और शरीफ ख़ानदान की इमा पर उन्होंने बड़े मज़ालिम किए। बड़े लोगों की जो जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाया, उन लोगों की जायदादें हथियाई, और शरीफ ख़ानदान और जाती उम्रा और जो एच ब्लॉक मॉडल टाउन है इसको भरा। 3 साल जेल में गुजारने के बाद आज उसकी रोक कार जारी की है एहतसाब अदालत लाहौर ने। उनकी ज़मानत हुई थी, और पहले उनके खिलाफ 2 मुकदमे थे। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम का मुकदमा था, रेफरेंस था, और एक आमदन से ज़्यादा असासा जात का था। आमदन से ज़्यादा असासा जात का जो है उसमें जो ज़मानत हुई है उसकी बुनियाद पर एहतसाब अदालत ने उनकी रोक का राज जारी की है। और आज उम्मीद है कि अहद चीमा जेल से 3 साल की जो उनका टेन्योर था, या 3 साल की जो सज़ा है वो काट के अहद चीमा आज ज़मानत पर बाहर आएंगे। और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, चाहे वो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस हो या जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है, उन दोनों में जो समाअत है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें थोड़े गवाहान रह गए हैं। और अगर सज़ा होती है तो मुल्ज़मान मुजरिम बन जाएंगे, और मुजरिम बनने के बाद ये दोबारा जेल में चले जाएंगे। तो ये अहद चीमा के हवाले से था। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी शुरू की है। शहबाज शरीफ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, बल्कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है। और इस वक्त वो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की हुई है। कल 13 अप्रैल को उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी, लेकिन उनके खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। और ये CEO प्रोविंशनल बैंक सैयद तलत महमूद की तैनाती में बेज़ाब्तगी की एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब रावलपिंडी ने। और नैब रावलपिंडी ने आज एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी एहतसाब अदालत लाहौर में, क्योंकि अभी तक जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनको तैनात नहीं किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। इसलिए जो ड्यूटी जज थे शेख सज्जाद साहब की अदालत में उनको पेश किया गया। वो पेश हुई नैब की टीम, और नैब की टीम ने अदालत से इस्तदा की कि हम मुल्ज़िम से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जेल के अंदर, इसलिए हमें परमिशन दी जाए कि हम मुल्ज़िम से जेल के अंदर तफ्तीश कर सकें। तो अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मंजूर करते हुए जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको हुक्मनामा जारी कर दिया है कि नैब रावलपिंडी की टीम जितनी तफ्तीश करना चाहे, जितनी देर तफ्तीश करना चाहे, इनको इजाज़त है। और जब यह इनको फैसिलिटेट किया जाए और मुल्ज़िम से मुलाकात करवाई जाए और उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी किया जाए। ये एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब रावलपिंडी ने। हालांकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पहले केसेस हैं, चाहे वो केसेस हों आमदन से ज़्यादा असासाजात के, चाहे वो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस हो, चाहे वो रमज़ान शुगर मिल हो, वो सारे के सारे, या FIA के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं उनमें सारे, और मॉडल टाउन का जो मरकज़ी केस हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, उसमें वो सारे केसेस लाहौर में हैं। ये पहली दफ़ा नैब रावलपिंडी ने तफ्तीश शुरू की है जो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो उस वक्त वहाँ पर इस सारे गैर कानूनी जो अमल है इसमें मुलव्वस थे CEO प्रोविंशनल बैंक सैयद तलत महमूद की तैनाती के वक्त। दूसरी तरफ आज मरीम नवाज़ जाती उम्रा अराजी केस में अदालत में पेश हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ बीमार हैं और मरीम नवाज़ बीमारी की वजह से पेश नहीं होंगी, लेकिन जब आज वो अदालत में पेश हुई हैं, पहली बात तो ये है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपने सुनी होगी। वो बीमार नहीं हैं और ना ही कोई बीमारी के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और वो ये है कि मरीम नवाज़ रिलैक्स ज़रूर थी। या तो उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है, या मरीम नवाज़ जो पाँव पड़ी थी उनको कह दिया गया है कि आप अपनी गिरफ्तारी से अगर बचना है तो अपने मामलात को ठीक रखो, रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी ना करो, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत ना करो। और शायद जो वो आज कर पर तोल रही हैं बैरून मुल्क जाने के, डॉक्टर अदनान के आने की वजह से, तो वो एट लीस्ट आज आपको बड़ी पुरसुकून नज़र आएंगी। उनका गला भी ठीक था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी धुआंधार की है।
آج امجد پرویز صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے مریم نواز کو۔ امجد پرویز صاحب کو کورونا ہو گیا اور عدالت سے کہا گیا کہ اگر وہ مزید بحث سننا چاہیں گے تو امجد پرویز صاحب پھر جو اسکائپ کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے سے وہ پیش ہو جائیں گے عدالت میں، اور آن لائن وہ اپنی جو آرگومنٹس ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، جس پر عدالت نے کہا ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم دیکھ لیں گے۔ مریم نواز کے ساتھ رانا ثناء اللہ بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھی، رانا ارشد بھی تھا، اور باقی بھی جو لیگی رہنما ہیں اور کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں مریم نواز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور کوئی کورونا ایس او پیز کی کوئی جو جس طریقے سے حالات ہیں لاہور میں اور ہائی کورٹ میں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ کیسز میں بھی اب تاریخیں ہو رہی ہیں اور جو ریگولر کیسز ہیں ان پر سماعت بھی نہیں ہو رہی، لیکن کوئی کسی طرح کی بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا مریم نواز اینڈ کمپنی کی طرف سے۔ جبکہ نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے فیصل رضا بخاری صاحب جو کہ نیب کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں، اور 2 رکنی بینچ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں، یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب اس میں موجود تھے۔ اب آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ 2 کیسز تھے، ایک تھا چودھری شوگر مل کیس اور دوسرا تھا مریم نواز کے خلاف جاتی عمرہ اراضی کیس۔ چودھری شوگر مل کیس میں تو کینسلیشن آف بیل ہے، اور کینسلیشن آف بیل میں مریم نواز نے جو جواب جمع کروایا تھا اس کا جواب جمع کروانے کے لیے 28 اپریل کی تک مہلت دی تھی نیب کو لاہور ہائی کورٹ نے، وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے۔ دوسری طرف جاتی عمرہ اراضی کیس تھا، اور اس میں 1400 کنال جو اراضی ہے وہ مریم نواز نے غیر قانونی طریقے سے اپنے نام کروائی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی جو اثاثے ہیں کہ وہ کہاں سے بنائی، کیسے خریدی گئی، کن پیسوں سے خریدی گئی، اس کا کوئی ریکارڈ مریم نواز کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ریکارڈ جمع کروانا چاہتی ہیں۔ آج جب جاتی عمرہ اراضی کیس میں سماعت ہوئی تو عدالت کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جاتی عمرہ اراضی کیس ہمارے خلاف ایک کیس بنایا گیا ہے، اور اس میں پہلے جو چودھری شوگر مل کیس ہے 48 دن ملزمہ نیب کی کسٹڈی میں رہی ہیں فزیکل ریمانڈ پر، اور جیل میں بھی رہی ہیں، پہلے کوٹ لکھپت جیل میں رہی، اس کے علاوہ جو اسلام آباد راولپنڈی جیل میں بھی، اڈیالہ جیل میں بھی رہی ہیں۔ اگر کوئی انہوں نے انکوائری کرنی تھی تو یہ انکوائری تب کر سکتے تھے، اب انہوں نے انکوائری کیوں شروع کی ہے؟ جس پر جو آنریبل بینچ تھا انہوں نے کہا کہ انکوائری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا جب آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو آپ اس حوالے سے اور اس معاملے پر جو ہے وہ تفتیش شروع کر سکتے ہیں، آپ انکوائری شروع کر سکتے ہیں، آپ کیس کو آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ پہلے کیوں نہیں کیا، آپ کیوں کیا، کیا پتہ پہلے نالج میں نہ ہو، پہلے کوئی ڈاکومنٹ نہ آیا ہو، پہلے کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دوران کسٹڈی اس نے یہ باتیں بتائی ہوں اور نیب کو ٹائم لگا ہو اس پر مٹیریل کلیکٹ کرنے کا، تو یہ کوئی پلی نہیں ہے عدالت کی طرف سے۔ دوسری طرف مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ جناب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ ان کو تفتیش کے لیے طلب کرتے ہیں اور پھر گرفتار کر لیتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو اس جاتی عمرہ اراضی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جب عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا فیصل رضا بخاری صاحب سے، تو انہوں نے کہا جناب پہلا نوٹس گیا ہے ابھی ملزمہ کو، اور پہلے نوٹس میں کون گرفتار کرتا ہے؟ ہم نے نوٹس بھیجا تھا کہ آئیں اور یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیں۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ پہلے نوٹس پہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں آ گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس نے درخواست ضمانت موو کر دی۔ تو جناب جب اپریہینشن آف اریسٹ نہ ہو تو کیسے یہ ریٹ پٹیشن فائل کر کے جو ضمانت لینے آ سکتی ہیں؟ ضمانت تو تب لی جاتی ہے جب ان کو کوئی اپریہینشن آف اریسٹ ہو۔ جاتی عمرہ اراضی کیس میں ہم نے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی ہے، ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے، ہم نے تو گرفتاری کا کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ آپ کے خلاف ایک نئی انکوائری شروع ہوئی ہے، پہلا نوٹس ہے، آئیں جواب دیں، اس پر وہ سیٹسفائی کریں گی ٹھیک ہے، نہیں تو نیا سوال نامہ دیا جائے گا، دوبارہ بلایا جائے گا، 1 دفعہ بلائیں گے، 2 دفعہ بلائیں گے، 5 دفعہ بلائیں گے، 10 دفعہ بلائیں گے، یہ نیب کا اختیار ہے۔ جب تک ملزمہ شامل تفتیش ہو کر سارا ریکارڈ جو ریکوائرڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گی تب تک معاملہ تو حل نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ان کو گرفتار کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، تو یہ ہائی کورٹ میں کیوں دوڑ کر آ گئی اور کیوں بھاگ کر یہ گرفتاری کے خوف سے یہاں پر ضمانت فائل کر دی؟ تو جس پر عدالت نے ملزمہ کے وکیل سے کہا کہ جب آپ کے خلاف کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے تو پھر آپ کیسے آ سکتے ہیں اس میں کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ نیب پروسیکیوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کی، ہم نے تو انکوائری شروع کی ہے اور پہلا نوٹس جاری کیا، اور اس پر بھی یہ پیش ہونے کی بجائے ہائی کورٹ آ گئی ہیں۔ تو جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب ان کا یہ ایک طریقہ واردات ہے، یہ بلاتے ہیں اور بلا کر بٹھا دیتے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے
اس میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جناب ایسا نہیں ہوتا، ہم نے کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہو کم از کم 3 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن پہلے ہم وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد، اور انہوں نے پھر مثالیں دیں کہ فلاں فلاں جو لیڈر ہے ہم نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور گرفتاری 1 ماہ بعد ہوئی، 15 دن بعد ہوئی، 10 دن بعد ہوئی، تو ہم تو نہیں اس طرح کرتے، اور نہ ہم کسی کو کسی اور کیس میں بٹھاتے ہیں، تو یہ غلط اور الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا جو ہے کہ آپ کی درخواست تو مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس درخواست میں اب آپ جو ریلیف لینے آئے تھے کہ جاتی عمرہ راضی کیس میں آپ کی ضمانت منظور کر لی جائے، آپ کی ضمانت منظور نہیں کی جا رہی، آپ کی جو درخواست ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے، داخل دفتر کیا جا رہا ہے۔ نیب کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ان کو شامل تفتیش کریں، جب بلانا ہو اس کو بلائیں، لیکن جب آپ نے گرفتار کرنا ہو تو یہ نہ ہو کہ جس دن یہ آپ کے پاس پیش ہو اسی دن کے وارنٹ گرفتاری ہوں، کم از کم وارنٹ گرفتاری 1 ہفتہ 10 دن پہلے کے ہوں تب گرفتار کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جس دن آپ ان کو طلب کریں اسی دن آپ وارنٹ گرفتاری جاری کریں، اور وارنٹ گرفتاری جاری کر کے آپ ملزمہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیں، تو کم از کم 10 دن پہلے آپ وارنٹ گرفتاری ریٹن فارم میں آپ ان کو جاری کریں، تاکہ پتہ ہو کہ اگر وہ شامل تفتیش ہونے جا رہی ہیں تو وہ وارنٹ گرفتاری پر دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوگا تو کیا ہوگا، وارنٹ گرفتاری پر وہ دوبارہ بیل کے لیے ہی آئیں گی، اور اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی کر سکیں گی بیل منظور ہوگی، نہیں سیٹسفائی کر سکیں گی تو ضمانت خارج ہوگی، اور اس وارنٹ گرفتاری کی بنیاد پر ملزمہ دوبارہ گرفتار ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو خوشیاں منا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خوشی والی بات ہے، کیونکہ ان کی ضمانت منظور نہیں ہوئی۔ ہاں یہ جو ایک قانونی پہلو تھا، یہ قانونی پہلو جو عام روٹین میں ہمیں نظر نہیں آتا، خاص لوگوں کے لیے ضرور نظر آتا ہے، وہ ضرور ہے کہ آپ پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کریں آپ، اور یہ ہمارے کرمنل لاء میں بھی ہے کہ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو پہلے اس کو انفارم کریں۔ تو اگر گرفتار کرنا ہوگا اور نیب کسی بھی جو ہے وہ کنڈیشن میں یہ سمجھتا ہے کہ اب گرفتاری ضروری ہے اور وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرے گا، تو مریم نواز پھر ضمانت کے لیے جائیں گی یا وہ گرفتار ہوں گی، جو بھی ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔